ہمارے ملک میں ایک عجیب و غریب مخلوق بستی ہے۔ یہ مخلوق بظاہر مہذب، پڑھی لکھی اور خوشحال ہے۔ رو پیٹ کر انگریزی بھی بول لیتی ہے اور شاید اس لیے خود کو کلچرڈ بھی سمجھتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محض انگریزی میں ٹویٹ کرنے سے کوئی کلچرڈ یا لبرل نہیں ہو جاتا، کیونکہ آئین سے وفاداری مہذب ہونے کی اصل نشانی ہے، اور یہی بات اس مخلوق کو سمجھ نہیں آ رہی۔ معروف صحافی اور لکھاری یاسر پیرزادہ اپنی تازہ تحریر میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مخلوق بیک وقت لبرل بھی ہے اور مذہبی بھی۔ یہ میوزک کنسرٹ پر بھی شوق سے جاتی ہے اور دوسروں پر کفر کے فتوے لگانے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اس مخلوق کا ایک پیر امریکہ میں ہوتا ہے تو دوسرا استنبول میں۔ ارطغرل غازی ان کا ہیرو ہے اور ٹام کروز ان کا کرش۔ پاکستان کی تاریخ کے بارے میں اس مخلوق کا مطالعہ صرف اتنا ہی ہے جتنا ڈونلڈ ٹرمپ کا، مگر اس کے باوجود اس مخلوق کا اصرار ہے کہ تاریخ پاکستان پر صرف انہی کی رائے صائب ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تاریخ ایوب خان کے سنہری دور سے شروع ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ ختم بھی ہو گئی تھی۔ یاسر پیرزادہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد یہ مخلوق اگر کسی دور کے گن گاتی ہے تو وہ پرویز مشرف کی آمریت کا دور ہے۔ اس مخلوق کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کسی ملک کا آئین کیا ہوتا ہے، پارلیمانی نظام کیسے کام کرتا ہے، عدالتوں کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے، مقننہ اور انتظامیہ کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا کیا نظریہ ہے، خارجہ پالیسی کیسے تشکیل پاتی ہے، یا ملکی مفادات کا تعین کیسے کیا جاتا ہے۔ اس مخلوق کے خیال میں آئین کوئی ایسی ضروری دستاویز نہیں، آئین کے بغیر بھی ملک چلایا جا سکتا ہے، اور یہ خیال ان کے دماغ میں آمریت کے ادوار کی وجہ سے راسخ ہوا ہے، جب آئین معطل کر کے بھی ملک کا نظم و نسق چلانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ ان کے بقول یہ مخلوق چونکہ فکر معاش سے بے نیاز ہے، اس لیے خود کو غریب غربا اور جاہل عوام سے افضل سمجھتی ہے۔ خود کو برتر سمجھنے کی ایک وجہ انگریزی بھی ہے۔ اس مخلوق کا خیال ہے کہ جو انگریزی نہیں بول سکتا وہ ڈنگر ہے۔ اس مخلوق کا بس چلے تو عید کی نماز بھی انگریزی میں پڑھے۔ یاسر پیرزادہ بتاتے ہیں کہ جس مخلوق کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں آج کل پاکستانی اداکاروں اور اداکاراؤں کی بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ یہ لوگ چونکہ جدید میڈیا کی پیداوار ہیں، اس لیے انگلش بول لیتے ہیں۔ بھارتی اداکاروں کو دیکھ کر انہوں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ اگر پاکستان میں اپنی عزت کروانی ہے تو انگریزی بولنی پڑے گی۔ دوسری بات انہوں نے یہ سیکھی ہے کہ گاہے بگاہے ملکی معاملات پر بھی تبصرہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ لوگ آپ کو صرف اداکار نہیں بلکہ ایکٹیوسٹ سمجھیں، اور فی زمانہ ایکٹیوسٹ ہونا کافی پرکشش بات ہے۔ مسئلہ اس مخلوق کا یہ ہے کہ صرف ان معاملات پر بولتی ہے جن پر بولنے سے کسی کے مفاد پر کوئی زد نہیں پڑتی، کسی طاقتور کو للکارنا نہیں پڑتا اور کسی سرخ لکیر کو عبور نہیں کرنا پڑتا۔ مثلاً اس مخلوق میں سے کوئی اداکارہ اٹھے گی اور بھارتی کشمیر کی جدوجہد آزادی پر بیان داغ دے گی، دوسری اٹھے گی اور ریپ کے خلاف واک میں شامل ہو کر احتجاج ریکارڈ کروا دے گی۔ اگلے روز ان دونوں اداکاروں کی تصاویر بظاہر بغیر میک اپ کے لیکن حقیقت میں ہلکے میک اپ کے ساتھ اخبارات میں شائع ہوں گی، جس میں انہوں نے کوئی بینر اٹھایا ہوگا اور یوں لوگ کہیں گے کہ واہ، لگتا ہے یہ وہاں کی نہیں ہے۔ بقول یاسر پیرزادہ آج کل یہ مخلوق کچھ سیاست میں بھی منہ مارنے لگی ہے۔ وجہ اس کی کچھ بھی ہو، مگر مجھے اس بات کی خوشی اس لیے ہے کہ کم از کم اس مخلوق نے غلط یا صحیح کوئی موقف تو اپنایا۔ اس سے پہلے تو یہ مخلوق اپنے گوشے عافیت سے ہی نہیں نکلتی تھی۔ خیر، اب بھی اس مخلوق نے کوئی انقلابی قدم نہیں اٹھایا اور نہ ہی لاپتہ افراد کے حق میں آواز بلند کی۔ یہ فقط جوش و جذبات میں آ کر ٹویٹس کر رہی ہیں، جنہیں پڑھ کر صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مخلوق نے 10ویں جماعت کی مطالعہ پاکستان کی کتاب کے بعد سوشل سائنس کی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ ان کا دماغ اسی کتاب میں بند ہے اور اب تک نہیں کھلا۔ انہیں کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ ملک کا نظام آئین کے تحت کیسے چلایا جاتا ہے، اور اگر آئین کی خلاف ورزی ہو تو ملک کس طرح بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے موقف کے حق میں ان کے دلائل بالکل طالبانی نوعیت کے ہیں کہ اگر تم ہم سے متفق نہیں تو غدار ہو۔ اس مخلوق کی ذہنی تربیت ویسے تو بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کا ذہن میٹرک کے مطالعہ پاکستان کی کتاب میں بند ہے، جسے کھولنا تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ مگر مایوسی کفر ہے، اور میں اللہ کی ذات سے ناامید نہیں۔ اس لیے میرا اس مخلوق کو مخلصانہ اور مفت مشورہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کی کتاب انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھنا شروع کر دیں۔
इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा। इसके बाद ये अमेरिका और बरतानिया के बिलतरतीब सदारती और पार्लिमानी निज़ाम को भी मुताला करें और देखें कि कैसे ये ममालिक अपने मुल्क में आइन को एक मुक़द्दस दस्तावेज़ समझते हैं और किस तरह वहाँ हर हाल में आइन की पासदारी को यकीनी बनाया जाता है। यासर पीरज़ादा के बकौल अगर इस मखलूक में से कोई एक बंदा भी ये काम कर गया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत अकारत नहीं गई, लेकिन ये मेरे मशवरे का पहला हिस्सा है। मशवरे का दूसरा हिस्सा हुकूमत के लिए है और वो ये है कि हमारे मुताले पाकिस्तान के निसाब में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत से मुतालिक अबवाब शामिल किए जाएँ और तुलबा को बताया जाए कि मुल्क में हुकूमत कैसे मुंतखब की जाती है, इंतखाबात कैसे करवाए जाते हैं, कामयाब जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम कैसे होता है और इसे चलाने में सियासी जमातों और अवाम का किरदार क्या होता है, आइन की खिलाफ वर्जी का क्या मतलब होता है और महज़िब ममालिक में ये कितना संगीन जुर्म समझा जाता है। जब हमारे मुल्क के तुलबा को मुताले पाकिस्तान में तवातुर के साथ ये सब पढ़ा दिया जाएगा तो उस रोज़ इन्हें समझ आ जाएगी कि महज अंग्रेज़ी में ट्वीट करने से कोई कल्चर्ड या लिबरल नहीं हो जाता, बल्कि आइन से वफादारी महज़िब होने की असल निशानी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।